السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ کا آج کے پروگرام میں کچھ ذکر کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف اس وقت چین میں ہیں اور بہت سے معاملات ہیں پاکستان اور چین کے جو اقتصادی تعلقات ہیں اس کو لے کر بھی وزیر اعظم بہت سے میٹنگز کر رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر پہ بھی بات ہو رہی ہے، اس سے متعلق بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ کچھ اور دیگر معاملات ہیں، احتساب کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، کابینہ میں رد و بدل کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ بھی آج کے پروگرام میں شامل ہے۔ لیکن سب سے پہلے نظامی صاحب، جو آج بھی ایک بیٹھک ہوئی ہے بالآخر اپوزیشن کی رہبر کمیٹی، ایک لمبے عرصے کے بعد ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ کچھ خبریں جو ابھی تک رپورٹ ہو رہی ہیں، ذرائع کچھ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مولانا کے ساتھ آزادی مارچ میں شرکت کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ خیر یہ تو جب باضابطہ اعلامیہ آئے گا اس کے بعد ہی کچھ سامنے آ سکے گا، لیکن جو حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے پی کی بات کر لیں، وزراء کی بات کر لیں، جو بیانات داغے جا رہے ہیں، جو ابھی سے ریئیکشن آنا شروع ہو گئے ہیں، اس کی کیا محرکات ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومت کیا پر اعتماد ہے کہ مولانا نے آنا ہی نہیں ہے؟ جی یہ دیکھیں نا، یہ دونوں طرف ہے باتیں۔ جی، ایک طرف تو اپوزیشن جو ہے بالآخر اس کو جس طرح دھکیلا جا رہا ہے، مولانا اور ان کے درمیان جو فاصلے کم ہو رہے ہیں، ابھی کوئی باضابطہ اعلان تو نہیں ہوا، لیکن لگتا ہے ایسے ہی کہ بالآخر تو کرن اپوزیشن کو اپنی ریزرویشنز کے باوجود، جی، یعنی جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے، جی، پی ایم ایل این اور پی وی پی، انہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی چاہے ٹوکن ہو پریزنس دکھانی پڑے گی۔ جی، ہاں، لیکن یہ اس کے دولہ اور سربالہ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان۔ جی، اب ان پر تو یہ پوری ایک پینک بٹن ڈب گیا۔ پوری وفاقی کابینہ، صوبائی پنجاب میں وزیر، صوبائی وزیر اعلیٰ کے پی، انہوں نے سب نے طوفان مچا دیا۔ گورنرز ایون گورنرز، وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے آج کہا ہے جی کہ جناب یہ تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کو نہ وہاں سے نکلنے دیں گے کے پی سے اور نہ اسلام آباد آنے دیں گے۔ دفعہ 144 لگ گئی ہے۔ جی جی، تو لگتا ہے کہ ایک خوف کا جو ہے وہ، تو مولانا نے اپنا ایک تو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ایک ایم تو انہوں نے جزوی طور پر حاصل کر لیا جی، کہ حکومت کی کچھ تھوڑی سی چیخیں نکلی اس سے۔ اور اس کے بعد کانٹراسٹ میں آپ دیکھیں کہ ڈی چوک میں 126 دن تک خان صاحب نے دھرنا دیا۔ جی، کاروبار میں مملکت بھی چلتا رہا، کئی دفعہ ایسے لگا کہ شاید حکومت چلی جائے۔ اچھا نظامی صاحب، ذرا وہ عمران خان صاحب کے دھرنے کا آپ نے ذکر کیا ہے، کچھ کمپیریزن کرتے ہیں جو پولیٹیکل ورکرز کی سٹرینتھ ہے جے یو آئی فے کے پاس۔ پی ٹی آئی کو ایک وہ کہتے تھے کہ برگر کراؤڈ ہے ان کے برگر ورکرز ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے 126 دن مزاحمت کی، ساتھ ان کو سپورٹ طاہر القادری صاحب کی بھی تھی۔ جو مولانا کا ورکر ہے، کارکن ہے، اس کی سائیکی کیا ہے؟ اور بالخصوص جو ریلیجیس اسکول آف تھاٹ سے لوگ ہوتے ہیں، کیا وہ زیادہ دیر ریزسٹ کر سکتے ہیں؟ دو فرق ہیں جی، وہ ڈسو کراؤڈ بھی تھا نا، اور ڈی جے تھا ایک، جی جی، اس کے پیسے بھی نہیں دیے، کہ کیا نام تھا بڑا، ڈی جے بٹ، اور رونق تھی ایک۔ وہ خان صاحب نے اس ملک میں ریلیز کا کلچر بدل دیا کہ جناب ترانے بھی باج رہے ہیں، گانے بھی باج رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ ذرا ایک مختلف انداز ہے ان کا، سخت جان بھی ہیں، مزاحمت میں بھی کچھ زیادہ سخت ہیں۔ انہوں نے آنا ہے، اور ابھی تک یہ بھی نہیں کلیئر ہوا کہ اس کا موڈیلٹیز کیا ہوں گی، کیا ہوگا۔ جی جی جی، لیکن بہرحال دونوں چیزوں میں یہ بات تو پکی ہے کہ اس پہ پیسے بڑے خرچ ہوتے ہیں، پیسے بڑے خرچ ہوں گے، اور مولانا پہ جو شک بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاؤں مزیدار بات، جی جی جی، کہ یہ دو دھرنے تھے نا، جی ایک طاہر القادری کا دھرنا بھی تو پیرل چل رہا تھا نا، جی جی، ایسا ہی ہے، کزنز دھرنا۔ اس کا دھرنا جو ہے، اس کی خرچہ جو ہے وہ چودھری پرویز الائیس اٹھا رہے تھے۔ یہ تو بڑی بات آپ کر رہے ہیں نظامی صاحب۔ 8 لاکھ روپے خرچہ آتا تھا کھانے کا روز۔ جی جی جی، ویسے پھر ایک دن انہوں نے طاہر القادری صاحب نے کہا کہ ہمیں 18,000 کفن چاہیے۔ جی، وہ کفن جناب سلوایا گئے راتوں رات، اچھا، سارے پاکستان کے درزی جو ہیں جی، وہ پہنچ گئے اسلام آباد، بعد میں وہ کام ہی نہیں آئے۔ تو وہ اس میں بھی ریلیجس ایلیمنٹ تھا طاہر القادری کے، لیکن پھر وہ جب ان کو فون نہیں آیا وہاں سے
جہاں سے وہ چاہتے تھے جی تو واپس چلے گئے وہ نظامی صاحب جو 31 اگست کی جو عمران خان صاحب جب چودھری نثار وزیر داخلہ تھے وہاں پہ پولیس کے ساتھ تصادم ہوا تو عمران خان صاحب کو پریکٹیکلی جو ریسکیو کیا تھا وہ قادری صاحب نہیں اور ان کے کارکنوں نے کیا تھا. ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی وزیر اطلاعات کے پی شوکت یوسفزئی صاحب. بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں. JUFA سے حافظ عبداللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. حافظ صاحب آپ کا بھی شکریہ. نظامی صاحب میرا خیال حافظ صاحب سے جان لیتے ہیں رہبر کمیٹی سے متعلق ہی کچھ بتا دیں کہ آج کیا فیصلے ہوئے ہیں. جی حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے آج رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے لیکن میں سفر میں تھا. اجلاس کے حوالے سے جو بھی تفصیلات ہے اس کا علم مجھے نہیں ہے، لیکن البتہ اتنا مجھے پتہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی رائے اور تجویز یہ تھی کہ رہبر کمیٹی کا اجلاس ہو تاکہ تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہو. اس میں جو آزادی مارچ ہے اس کا ایجنڈا ہے، اس کا جو خد و خال ہے اس کو ذیل غور لایا جائے. تو رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، پھر یہ بھی زیر بحث لایا گیا کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو. تو لہٰذا اگر ضرورت پڑی، جب رہبر کمیٹی کی ضرورت پڑی تو رہبر کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا. جب اپوزیشن جماعتوں کی رائے تھی کہ رہبر کمیٹی ہو تو جمعیت علماء اسلام تو ہمیشہ ان کا رول یہی رہی ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے. اور پھر مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے روز اول سے آل پارٹیز کانفرنس کی جتنے بھی اجلاسات ہوئے وہ ان کی سربراہی میں ہے. لہذا مولانا صاحب چاہتے بھی یہی ہے کہ پوری جماعتیں متحدہ اپوزیشن کے اکٹھی ہو. لہذا رہبر کمیٹی کا اجلاس آج ہوا ہے. اگر انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو تو پھر آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوگا، ایک مشترکہ میٹنگ اور اجلاس بھی ہوگی. اچھا شوکت یوسفزئی صاحب السلام علیکم. عارف نظامی عرض کر رہا ہوں. یہ بتائیے کہ آپ کی کے پی حکومت نے وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ. آپ نے تو کہا نا کے پی حکومت سے نہیں نکلنے دیں گے ان کو. آج بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے صاحب کہا کہ 144 لگا دیں گے اسلام آباد میں، وہاں نہیں ان کو آنے دیں گے. تو یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا اعتراض کیا ہے اس دھرنے میں؟ پہلے تو آپ کہتے تھے ہم کر دیں گے، کھانا بھی فراہم کریں گے. سر جی وہ تو خیر دھرنا دیں گے نہیں دیں گے، مارچ ہوگے نہیں ہوئے تو ایک الگ ایشو ہے. میں ان سے پہلے تو یہ بات کلیئر ہو جائے نا کہ یہ دھرنا یا مارچ ہے کیا چیز، کس چیز کے لیے ہو رہا ہے. پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے نا. کیا ملک کے اندر یہ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ اگر سپوز اگر ہماری حکومت نہیں ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی نا. یا نواز شریف کی لانا چاہتے ہیں یا پھر پیپلز پارٹی کو لانا چاہتے ہیں نا. ان دو میں تینوں میں سے کوئی آ سکتا ہے یا پھر پی ٹی آئی واپس آ سکتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیوں مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا نواز شریف کی حکومت ہو؟ یہ کیوں؟ پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے کیا ایگریمنٹ ہوا ہے، کیا لے دے ہوئی ہے، ورنہ اس سے فائدہ تو آپ مجھے بتائیں نا. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں میں اس حکومت کو گرا دوں گا کیونکہ معیشت تباہ ہے. اچھا معیشت تباہ ہے تو معیشت کی بہتری کے لیے تو سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. جی آپ کو سب سے زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ آپ مذہبی شخصیت ہے. آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ اسلام میں انتشار اچھا ہوتا ہے یا حالات کو بہتر کرنا اچھا ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا پہلے تو یہ ٹھیک کر دی ہو جائے کہ کتنا کیا لیا گیا ہے، کیا ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کا کھوج لگایا جائے پہلے کہ پیپلز پارٹی نے کیا مانا ہے ان کے ساتھ اور مسلم لیگ نون نے کیا مانا ہے. کیونکہ بیکار ہوئے ہیں نا تو ان کو روزگار تو چاہیے. یہ میں آپ کو ابھی گارنٹی کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی جس طرح لوگوں نے ان کو 2018 کے الیکشن میں پارلیمنٹ سے باہر پھینکا ہے. عارف نظامی صاحب آپ مجھ سے بڑے صحافی ہیں، آپ بہت سمجھدار ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ لوگ کبھی واپس نہیں آئیں گے اس اسمبلیوں میں، اس لیے کہ ان کا رول کہیں پہ بھی بہتر نہیں ہو سکا ہے. نہ تو انہوں نے مذہب کے لیے کوئی کام کر سکے ہیں، ورنہ مجھے بتا دیں کہ جی یہ ہم نے مذہب کے لیے کیا ہے، اور یا پھر یہ کہ نہ یہ ملک کے لیے کچھ کر سکے ہیں. حافظ صاحب یہ آپ نے چارج شیٹ سنی، ایک تو آپ نے وہ کام نہیں کیا نہ مذہب کے لیے نہ سیاست کے لیے. آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ایجنٹ کو لانا چاہتے ہیں، ان کے ایجنڈے میں عمل کر رہے ہیں. تو آپ بتا ہی دیں آج کے یہ جو لانگ مارچ ہے یا کیا کہتے ہیں آزادی مارچ کہہ لیں یا دھرنا کہہ لیں، اس کے مقاصد کیا ہیں؟
اور آپ کو واقعی باہر پھینکا تھا 2018 کے الیکشن میں، تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اس نئے الیکشن آپ کی خواہش ہے یا بقول پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے کہ آپ ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے نظامی صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی 2014 میں دھرنا کر سکتی ہے اور 4 حلقوں کا دعویٰ ہے مدعاؤں کو، ان 4 میں سے 2 کا فیصلہ ان کے جو اپیل کنندگان ہیں ان کی پارٹی کے خلاف پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ خواجہ آصف اور سعد رفیق کے حق میں ہوا، 2 حلقے رہ گئی، 2 حلقے کے لیے پورا ملک سر پر اٹھایا اور کہا کہ کل لاہور بند کروں گا، فلاں تاریخ کو کراچی بند کروں گا، فلاں تاریخ کو اسلام آباد بند کروں گا، فلاں تاریخ کو پورا ملک بند کروں گا۔ وہ آپ تو کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں کرنے نہیں دیں گے، تو یہ تو پھر خون خرابہ ہوگا۔ دیکھیں نظامی صاحب، بات یہ ہے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، آئین کا آرٹیکل 16 کا تقاضا ہے، آزادی مارچ ہو۔ ہم نے 15 ملین مارچ کیے ہیں نظامی صاحب، 15 ملین مارچ یہ گزشتہ سال ہم نے کیے۔ اس 15 ملین مارچ میں کہیں بھی امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا، کہیں بھی کوئی گملہ، کوئی شیشہ، کوئی پتا نہیں ٹوٹا، کسی دکان کو، کسی سرکاری غیر سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچا، پرامن پیسفلی ملین مارچ ہوئے۔ لیکن ابھی جب ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ ہم کنٹینر دیں گے، ہم کھانا کھلائیں گے۔ یہ بات پہلے ہو گئی ہے حافظ صاحب، یہ بات یہی سوال ہم نے رکھا تھا شوکت یوسفزئی صاحب کے سامنے، اسمبلی کے فلور پر کہا۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ کا نقطہ نظر آ گیا، ذرا شوکت یوسفزئی صاحب سے لے لیتے ہیں جواب۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ اپنے وعدے کو تو نبھائی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ شوکت صاحب بہت سوال اٹھایا جا رہا ہے، جب ایون آپ کی کے پی میں گورنمنٹ تھی، نون لیگ فیڈریشن میں تھی، پرویز خٹک صاحب ثوابی اپنا ساری وہ جلسہ اور وہ ریلی لے کے آ کے وہاں بیٹھ گئے تھے۔ ابھی کیا ہے، اگر یہ آئین کے آرٹیکل 16 کے تحت احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی بات پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو رکاوٹ کیوں ہے؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے کیوں کہتے ہیں کہ انہیں یہاں سے گزرنے ہی نہیں دیں گے؟ دیکھیں ایک جنون سی بات ہے، ہم نے آپ کو پتا ہے کہ جس دن سے الیکشن ہوئے تھے اسی دن سے ہم نے کہا تھا کہ 4 حلقے کھول دیں، اور اس کے لیے ہم نے اسٹرگل کی، اور اس میں پوری قوم نے ہمارا ساتھ بھی دیا اور میڈیا نے بھی ساتھ دیا۔ جہاں تک طاہر القادری صاحب کا مسئلہ تھا، ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، وہاں پہ بچوں کو مارا گیا، خواتین کو مارا گیا، وہ اس کے احتجاج کے لیے، اپنے احتجاج کے لیے نکلے تھے، ان کا کیس بھی جینون تھا کیونکہ حکومت نے مارا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی معیشت تباہ ہے اس لیے ہم اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ معیشت کون ٹھیک کرے گا؟ یہ تو 60 سالوں سے معیشت تباہ ہے۔ اب جا کے کہ یہ جو 30,000 ارب کا قرضہ جو پڑا ہوا ہے اس قوم کے اوپر، یہ عمران خان نے لیا ہے، یہ کہہ رہے کہ جی یہ ہم ٹھیک کر دیں گے۔ یہ تو قرضے لے کے تو 1.25 لاکھ روپے ہر پاکستانی کو مقروض بنا دیا ان لوگوں نے۔ اب میں ایک عرض کرتا ہوں، میں تو یہ پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ ان سے پوچھے کہ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ یہ آپ نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں، زرداری، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو نہیں آ سکتے نا، ان کے پاس تو اتنی سیٹیں ہو بھی نہیں سکتی ہیں۔ تو اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو کیا ان لوگوں نے جو 3 باریاں لیے اس ملک کو ٹھیک کر دیا تھا؟ کیا ہمیں جو ملا تھا وہ ملک بالکل دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی اور ہم نے روکی ہیں؟ ایشو یہ ہے کہ اگر ملک مشکلات میں ہے، اگر ملک کا ٹیکس کا نظام درست نہیں ہے، اگر ملک کے عوام پہ اوپر پیسہ خرچ نہیں ہوا ہے، تو آپ جا کے اب ٹھیک کرنے لگے ہیں۔ ہمیں آپ 1 سال نہیں دے سکتے، آپ نے 3 باریاں گزار دی۔ مسئلہ صرف یہ دیکھیں، اس وقت مولانا صاحب خود جا رہے ہیں، نون لیگ کے پیچھے جا رہے ہیں کہ جی میرا ساتھ دیں، پیپلز پارٹی کے پیچھے جا رہے ہیں کہ جی میرا ساتھ دیں، کیونکہ یہ خود پارلیمنٹ سے باہر ہے۔ ان کو جو وہاں مرات ملی تھی اسلام آباد کے اندر، اب وہ مرات نہیں مل رہی ان کو۔ وہ جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شپ تھی وہ نہیں مل رہی ان کو۔ ٹھیک، یہ سارا ایک گیم ہے۔ صرف اگر آپ مولانا صاحب کو کل ایڈجسٹ کر دیں کسی بھی اس پہ، یہ ایشو ہی ختم ہو جائے گا، نہ پھر زرداری رہے گا، نہ پھر نواز شریف رہے گا۔ ان کے پیچھے تو انہوں نے کیا پی ٹی آئی غور کر رہی ہے مولانا صاحب کو رام کیا جائے؟ نہیں دیکھیں، میں تو یہ کام میرے پاس تو اختیار نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو چاہیے کہ اگر یہ ملک تکلیف میں گزرا ہے اور مشکل حالات ہیں، تو آپ تو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں نا، اور میرے خیال سے حمداللہ صاحب بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا ہوں، یہ سینیٹر بھی رہے ہیں،
زیادہ سمجھدار ہے JUI کے اندر. تو یہ بتا دے کہ ان کے دھرنے سے ملک کی کیا بہتری آئے گی. اگر معیشت بہتر ہوگی تو کیسے بہتر ہوگی, حکومت چینج ہوگی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا. اگر فائدہ ہوتا ہے تو آج میں اپنی سیٹ آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. لیکن اگر انتشار مزید بڑھے گا اور جو ہم جس مشکل میں یہ قوم ہے, آپ مجھے بتائیں عمران خان کو ہٹا دیں, ان کے پاس لیڈر کہاں ہے پاکستان میں؟ پہلی دفعہ تو ان کو لیڈر ملا ہے جو اس ملک کو صحیح ٹریک پر لانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر ہم اس کو بھی ہٹا دیں کہ جی آپ نہیں کر سکتے, آپ بھی ہٹ جائیں, تو میرے بھائی 70 سالوں سے تو ہم ملک بھی دیکھ رہے ہیں. میرے بھی 57 سال تو میری عمر ہے, جی جی, تو 57 سال تو میں بھی بھگت چکا ہوں. ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں شوکت صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یہی ہم مولا سے بھی جاننے کی کوشش, حافظ صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر جو بار بار یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی معاملات کیا طے ہوئے ہیں, کیا یہ دھرنا یا آزادی مارچ کہیں بارگین چپ تو نہیں ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, اب حافظ صاحب سے یہ تو پوچھنا میری نظر میں کوئی اتنا مناسب نہیں ہے کہ پس پردہ انڈر دا ٹیبل معاملات پارٹیوں کے آپس میں کیا طے ہوئے ہیں, لیکن اپیرنٹلی کیا یہ تاثر ایک بارگیننگ چپ ہو سکتا ہے, یہ سارے دھرنا یا آزادی مارچ کچھ بارگین ہو سکے حکومت کے ساتھ؟ فی الحال تو کوئی لگتا نہیں, کوئی کامن گراؤنڈ نہیں ہے نا, تو کیسے ہو سکتی ہے؟ جی جی, کیوں حافظ صاحب, یہ کوئی مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہو سکتا ہے اور کس بیسس پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دوسرے یہ شوکت یوسفزئی صاحب جو سوال پوچھ رہے ہیں بار بار کہ یہ پیپلز پارٹی اور PMLN سے آپ کا کوئی خفیہ معاہدہ ہوا کوئی؟ دیکھیے نظامی صاحب, آپ کو یاد ہوگا جب 2014 کا دھرنا ہو رہا تھا, اس وقت ایک بات سامنے آئی کہ یہ لندن پلان ہے, اور لندن پلان میں کون کون شریک تھے سب نے ڈینائی کیا, انکار کیا. لیکن بعد میں یہ چیزیں آفشاں ہوئی قوم پر کہ لندن پلان کے مطابق یہ سب کچھ ہوا. کون کون شریک تھے میں ان کا نام نہیں لیتا, آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ بہت بڑے دانشور ہیں, آپ کی حیثیت ایک استاد کی ہے, وہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے. جہاں تک جمعیت علماء اسلام کی بات ہے کہ وہ کیا لے دے کر کے PMLN کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں آزادی مارچ کو اور ان کو اقتدار دلانے کے لیے سب کچھ مولانا صاحب یا جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے. روز اول سے لے کر 25 جولائی 2018 کو جب الیکشن ہوا, 26 جولائی کو ان تمام اپوزیشن جماعتوں کی بیٹھک ہوئی, ریکارڈ پر موجود ہے, پوری قوم کے سامنے. سب کا ایک ہی ڈیمانڈ, ایک ہی مطالبہ, 1 پوائنٹ ایجنڈا, ایک نقطے پر اتفاق کہ الیکشن جعلی, ریگ الیکشن, دھاندلی زدہ الیکشن, اقلیت کو اکثریت پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا واحد حل ہے جی جی, فری اینڈ فیئر الیکشن. اس وقت سے جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ میں بھی اور روڈوں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی احتجاج, ان کی ملین مارچ. بے شک ہر پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی, حکمت عملی ہوتی ہے. بگر پارٹیاں روڈوں پر تھی نہیں تھی, کم سے کم جمعیت علماء اسلام روڈوں پر تھی اس وقت سے. تو جب 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے اندر الیکشن کے فوراً بعد تمام جماعتیں یہ فیصلہ کرتی ہے, یہ تو وہی ان کا تسلسل ہے. جی جی, اس میں کیا لے دے کی بات ہے. لہذا ان چیزوں سے میرے خیال میں, اس قسم کی پروپیگنڈوں سے, اس قسم کی خلاف واقعہ باتوں سے, بے بنیاد باتوں سے میرے خیال میں نہ قوم کو ورغلایا جا سکتا ہے. بہت ورغلایا گیا قوم کو وعدوں سے اور دعووں سے. ایک ہی وعدہ, نظامی صاحب آپ دل پر ہاتھ رکھے, عام آدمی کو آپ گئے, عام آدمی سے آپ نے پوچھا ہے, فیصل عباسی بھی دل پہ ہاتھ رکھے, مجھے 3 ایسے کام بتائے جو انہوں نے عوام کی بہتری کے لیے کیے ہو, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی عوام کو اس کا فائدہ پہنچا ہو. تاجر برادری شوکت صاحب سے جواب لیتے ہیں, مزدور طبقہ آپ کے سامنے, پشاور کے ڈاکٹر آپ کے سامنے,
پنجاب میں ڈینگی کی وبا آپ کے سامنے ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، اور اسی طرح پولیس کے کسٹڈی میں لوگوں کی مار پیٹ، لوگوں کی شہادتیں، لوگ قتل ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے. آپ ایک حکومت میں ایک وزیر اعلیٰ کے 35 ترجمان ہیں، 35. ٹھیک ہے حافظ صاحب شوکت صاحب کے جواب لے لیتے ہیں. بات کر لیں. جی شوکت صاحب یہ بتائیے کہ ان کو بتائیں کتنے کام آپ نے کیے، یہ 3 کہہ رہے ہیں. دوسری یہ ایک سٹگما کیوں ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ جی یہ دھاندلی کے ذریعے آئے ہیں، یہ ساری اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں، واقعی شروع سے کہتے آ رہے ہیں، آپ بھی ان کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے. دیکھیں جی، میرے خیال سے وہ تو الیکشن پروسیس ہمارا جیسا تیسا رہا ہے وہ تو سب کو پتا ہے، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ جو انہوں نے بات کی کہ ہم نے کیا کیا ہے، دیکھیں میرے خیال سے اگر آپ جو پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اگر آپ کمپیریزن، اس وقت تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے اندر، اگر آپ کمپیریزن کر لیں اس 1 سال میں، چلو صبح خیبر پختونخوا اور سندھ حکومت کیا کر دیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کیا کیا ہے یا حکومت نے کیا کیا ہے. میرے خیال سے عام آدمی سے آپ پوچھتے ہیں، میں ابھی پہنچا ہوں کراچی سے، 5 دن میں نے کراچی میں گزارے، اور آپ یقین کریں کہ ٹیکسی ڈرائیور سے لے کے، کیونکہ وہ حکومت تو تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ بیڑا غرق کر دیا، یعنی آپ کو کوئی جگہ صاف نظر نہیں آئے گی. میں وہ جو پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں، ویو کہتے ہیں، کیا سی ویو کہتے ہیں، سی ویو جہاں پہ دریا ہے، 2 دریا، یا یقین کریں جی، اللہ نے اتنا خوبصورت وہ بنایا ہے وہ سی ویو، لیکن اس کو جو گندا کیا ہے، اس کے اندر جو سیوریج سسٹم تباہ، مطلب آپ یقین کریں کہ ادھر جا کے آپ ان کا تو کیا تعلق ہے اس سے؟ تو یہ جواب لینا نہیں، وہ تو جے یو آئی کا مسئلہ نہیں ہے نا شوکت صاحب. نہیں میں آپ کو میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، اگر آپ نے صرف ملک کو ہی ٹھیک کرنا ہے تو پھر تو سب کے خلاف شروع ہو جائے نا. آپ کو پی ٹی آئی کیوں نظر آتی ہے؟ پی ٹی آئی اس لیے نظر آتی ہے، بتا دینا 3 بڑے کام جو بتا دیں، بات ختم ہوگی، بات ختم ہو جائے گی. 3 بڑے کام سر میں 3 نہیں، میں ایک بڑا کام آپ کو بھی بتا دوں. دسمبر سے 100% ہم انشاءاللہ تعالی یہ انصاف کارڈ دے رہے ہیں، اور اس سے کیا ہوگا، علاج ٹوٹلی فری ہو جائے گا. تو کم از کم ایک شعبہ تو بہتر ہو جائے گا نا. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ دیکھیں آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں ٹیکس دینے والے. اب یہ باہر سے بیٹھ کے شور کرے تو کرے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پوری دنیا کے اندر لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، اور عوام کو اب تب ٹھیک کر سکتے ہیں، عوام کے اوپر پیسہ لگائیں تو لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں گے. پہلے تو عوام کا پیسہ باہر جاتا تھا نا. آج جو کوشش ہو رہی ہے نظامی صاحب کہ ان لوگوں کو باہر نکالا جائے، ان لوگوں کو جو اس قوم کے مجرم ہیں ان کو کہتے ہیں باہر نکال، یہ سارے اسٹرگل تو ان کے لیے. دراڑ اپوزیشن میں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے، نون لیگ بھی کہیں کھسک جاتی ہے، پیپلز پارٹی بھی اخلاقی حمایت تک محدود ہو جاتی ہے. کیا جے یو آئی کے لیے ان جماعتوں کی جزوی حمایت ہی کافی ہے اگر یہ مکمل طور پہ نہیں آتے آپ کے ساتھ؟ اور پھر ایک اور الزام یا ایک اور تاثر ہے کہ کچھ مالی آنت یا مالی معاونت کر رہے ہیں، کچھ فنڈنگ میں یہ آپ کے ساتھ ہیں. نہیں، وہ تو رو کے اوپر بھی الزام لگا ہے، لیکن اگر یہ نہیں بھی آتی تو میں خدا مولانا تو کہہ چکے ہیں کہ ہم سولو فلائٹ کریں گے. جی، سولو بھی فلائٹ کے لیے تیار ہیں. یہ کہتے ہیں ہم 15 لاکھ لوگ نکال لیں گے. جی، یہ ذرا یہ کلیئر کر دیں. دیکھیں نظامی صاحب، عباسی صاحب، بات یہ ہے کہ اس ملک میں موجودہ صورتحال میں کوئی کہہ رہا ہے کہ بیڈ گورننس ہے، کوئی کہہ رہا ہے گڈ گورننس ہے. فرض کرے پہلے ہماری رائے یہ تھی کہ بیڈ گورننس ہے، اور آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں بہت سے بڑے اینکر پرسن، بہت سے محترم ایسے لوگ جو نظامی صاحب سے عمر میں تھوڑے سے کم ہوں گے، یہ بہت ایکسپرٹ ہے، بہت سینئر ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو الیکشن سے پہلے لانے کے لیے کتنی کوشش کی، میڈیا نے ان کو کتنے ہائی لائٹ کیا، بہت بڑا رول ادا کیا میڈیا نے. لیکن آج ان تمام اینکر میں سے
دو ایک کو مستثنا کر کے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ثبوت ہے اس بات کی کہ آپ کے اپنے آپ کے خلاف بول رہے ہیں جو آپ اپنے سمجھتے تھے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کمزوریوں کی غلطیوں کی یہ ان کا فرض ہے کہ نشاندہی کرے اور قوم کو آگاہ کرے. یہ ضروری ہے کسی دباؤ میں آ کے بغیر. بات یہ ہے کہ آج صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ نہ بیڈ گورننس ہے نہ گڈ گورننس ہے، بلکہ اس سے بات آگے نکل چکی ہے گورننس ہے نہیں اس ملک میں، حکومت ہے نہیں فی الحال، خلا ہے اس ملک میں. یوسف زئی صاحب نے بات کی کہ میں بھی آج کراچی سے پہنچا ہوں. میں مختلف قسم کی تاجر مجھ سے ملے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں نظامی صاحب، ان لوگوں نے کہا ایک بینک ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، وہ بیرونی ہے، اس کے مختلف برانچز ہے پورے ملک میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے برانچز میں سے صرف 5 برانچ وہ منافع میں ہے، باقی سارے خسارے میں. لوگ بینکوں میں پیسے جمع نہیں کرتے، پیسے نکل گئے بینکوں سے. آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیوں کی کمپنیاں، پلانٹس بند ہو گئے، انڈس کی بند ہو گئی، ٹوٹا کی بند ہو گئی. یہ میں نہیں کہتا، آپ پوچھئے، اگر میں غلط بیانی کرتا ہوں تو جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا ہے. گاڑیوں کی خرید و فروخت میں 45% کمی ہوئی ہے. جی یہ صورتحال ہے. آپ پنجاب میں دیکھیں، پنجاب میں حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ایک ڈینگی ان سے کنٹرول نہیں ہو سکتا. انہوں نے انصاف کی بات کی، انصاف کاٹ کی. یار آپ نے بلڈ کینسر کی جو مفت دوائی عام غریب آدمی کو مل رہا تھا وہ دوائی بھی آپ نے چھین لی. جی جی کیا ہو رہا ہے؟ یہ علاج معالجے کی کوئی سہولت نہیں. روپے کی قیمت قدر کہاں تک چلی گئی اور ڈالر کہاں تک چلا گیا. ٹھیک ہے. آپ جا کے وہ چینی جو 45 روپے کلو تھی آج ان کی قیمت 85 روپے ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم آزادی مارچ اس لیے کریں گے کہ ملک پر ایک ایسی حکومت مسلط کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ملک اور یہ 22 کروڑ عوام، سیاست اور صحافت، معیشت، یہ سارے جکڑے ہوئے ہیں. ان کو آزاد کرانا ہوگا. جی جی ٹھیک ہے. آزاد ماحول میں زندگی بسر کر سکے. جی شوکت صاحب، یہ تو آپ نے چارج شیٹ دیکھ لی، بڑی طویل ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پتہ لگی کہ حکومت کو یہ کہتے ہیں ہم نے فارغ کرنا ہے کیونکہ حکومت جو ہے کسی کام کی نہیں ہے. یہ سب لوگ اس سے ناراض ہیں. اور اب آپ ان کو کیسے روکیں گے؟ آیا فورس سے روکیں گے، مذاکرات سے روکیں گے، یا والنٹریلی گھر چلے جائیں گے اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیں گے؟ سر خواہشات پہ تو کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتے، یہ ان کی خواہشات ہے، لیکن ملے گا ان کو کچھ بھی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. مجھے یہ پہلی بات، آپ تو میں بار بار یہ کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں لیکن مجھے جواب نہیں مل رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ جو مہنگائی آ گئی اور مشکلات آ گئی، تو یہ مہنگائی مشکلات کیوں آ گئی ذرا اس کا بھی بتا دینا. کیا ہم نے پیسہ چوری کیا ہے؟ ہم کئی پیسے یہاں سے لے کے چلے گئے ہیں؟ یہ قرضہ ہم نے تو نہیں چڑھایا نا. جو قرضہ چڑھا ہے اس کی وجہ سے مشکلات آئی ہے نا، اس کو ہینڈل کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. 1 سال ہوا آپ کو چین نصیب نہیں ہو رہا ہے، آپ 1 سال برداشت نہیں کر رہے ہیں ہمیں، اس لیے کہ ہم معیشت کو سب چیزوں کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی آپ ہٹ جائیں. اچھا ہم ہٹ گئے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا حل ہے؟ کوئی سولوشن دے دیں نا قوم کو، یا ہمیں دے دیں کہ جی آپ کر لیں، 1 مہینہ ہمیں دے دیں، اپنا سولوشن دے دیں ہمیں کہ جی یہ سولوشن ہے 1 مہینے میں ٹھیک ہو سکتا ہے، آپ یہ حل کریں. ہمیں قوم کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے، اگر قوم کا درد آپ کے پاس ہے، اس ملک کے لیے کوئی درد رکھتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ کیسے ملک معیشت ٹھیک ہو جائے گی. آپ بتائیں کوئی علادین کا چراغ ہے؟ جس طریقے سے عمران خان یا وزیر اعظم پاکستان ان کی ٹیم لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے تو بتائیں نا. اگر نہیں ہے تو کیوں ملک کو انتشار میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ مزید ملک کا بیڑا غرق ہو، اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. شوکت صاحب، نظامی صاحب اور میں کوئی اس پروگرام میں یہ پچھلے 30-40 منٹ میں 6ٹی مرتبہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کیسے روکیں گے انہیں. وزیر اعلیٰ KPK نے بھی کہا ہے. نہیں، لیکن ان کے سوال کا ان کا یہ جو سوال ٹھیک ہے کہ بھائی سارے پرابلم انہوں نے تو پیدا نہیں کیے، بڑی خراب حالات میں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن روکیں گے کیسے؟
نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں نکلے گی. اتنی اویئرنیس لوگوں کے اندر آ چکی ہے, میڈیا یہ سارا دن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں مولانا صاحب کا یہ دھرنا کس لیے ہے, یہ کیوں جانا چاہتے ہیں, اسلام لانا چاہتے ہیں. اگر اسلام لانا چاہتے ہیں تو 5 سال یہ MMA کو یہاں پہ لوگوں نے دیا تھا 5 سال. مجھے بتا دیں کہ 5 سالوں میں ہم نے زیادہ کام کیا تھا اسلام کے لیے, انہوں نے زیادہ کیا. ہمارے پاس میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ ہم نے سودی نظام کا خاتمہ کیا, یہاں ہم نے 5ویں جماعت تک ناظرہ قرآن شریف ناظرہ لازمی قرار دیا, 6ٹھی سے 12ویں تک قرآن شریف ترجمے کے ساتھ لازمی قرار دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈے پہ ہم نے چھٹی منظور کرائی. جی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شوکت صاحب بہت شکریہ, شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا بہت شکریہ, حافظ عبداللہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور وزیر اعلیٰ نے اعلان تو کر دیا, بات ہی ختم ہو, جب لوگ ہی نہیں نکلیں گے, جب لوگ ہی نہیں نکلیں گے کہانی ختم ہو جائے گی, تو روکنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ویسے راوی اس وقت چین کی بانسری بجا رہا ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ بات کریں گے وزیر اعظم کے دورہ چین کی. ہمارے ساتھ کئی دنوں کی بات ہے, شہباز گل صاحب بھی ترجمان ہوا کرتے تھے نظامی صاحب. خیر انہوں نے یہ کہا اور ساتھ ہی اپنی چھٹی ہو گئی. اپنی چھٹی لینے کے دینے پڑ گئے ان کو. لیکن نظامی صاحب واٹ از دس, چلیں فردوس عاشق اوان صاحبہ جسٹیفائی کرتی ہیں, وزیر اطلاعات مشیر اطلاعات ہیں, باقی چھوڑیں گے نہیں, پکڑ لیں گے. اور جب بھی کوئی سخت تقریر ہو, پرائم منسٹر صاحب جو خود ہیں وہ بھی کوئی نپی تلی بات نہیں کرتے. بعض اوقات وہ لوز بال پھینک جاتے ہیں بلکہ اکثر. اب مثلا یہ بتایا, چین گئے آپ, اسٹریٹجک ایشوز ہیں, اکنامک ایشوز ہیں. چین کے سی پیک پہ بڑے سیریس مسگیونگز ہیں. آپ نے ایک سی پیک اتھارٹی بنا دی یہاں آرڈیننس کے ذریعے, وہ بھی اس پہ اپوزیشن جو ہے وہ ریزرویشنز چلے وہ چھوڑیں. اب آپ فرماتے ہیں جا کے وہاں کہ وہاں پہ چین نے 400 کرپٹ لوگوں کو نکالا تھا, پکڑا تھا, جیل میں ڈالا تھا. ہاں میں اگر 500 میرے پاس چلے تو میں 500 کو اندر کر دوں. اب پتہ نہیں وزیر ہیں یا سیاستدان, نہیں کرپٹ لوگ ہیں. یہاں تو کرپٹ. اب بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی اس بات کی صحیح خوش نہیں ہوئی کہ آپ نے ملک بھر کے چیدہ بزنس مین کو بلا کے پہلے تو آرمی چیف سے ملوایا, انہوں نے ان کو یقین دلایا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب اگلے روز خود ملے ان کو, اور ان کا جی آپ نیب, اور نیب ایک کمیٹی بنا دی 4 بزنس میں, نیب ان کو ہاتھ نہیں لگائے گی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے جناب اور اقدامات کیے, کچھ چیزیں ان کے نیب کے چیئرمین بڑے برم ہو کے اور کرن طریق انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی اس نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. اب آپ خود اس کی نفی کر رہے ہیں کہ آپ کا بس چلے تو 500 کرپٹ لوگوں کو. کون ہے وہ کرپٹ لوگ؟ دیکھیں نا, اسی لیے تو ملک میں معیشت کا جو پہیہ ہے وہ چل ہی نہیں پاتا کہ یہاں پہ انسرٹنٹی پیدا کی جاتی ہے فرام ٹاپ. اب یہ فری فار آل قسم کے ماحول میں کس طرح انویسٹمنٹ کا کلائمیٹ, انسرٹنٹی کس طرح تبدیل ہو سکتی ہے. اب مثلا آپ وزیروں کو لے لیں, اب مثلا علی زیدی جو ہیں وہ صفائی کرنے لگے, وہ وزیر ہیں میری ٹائم سیکورٹی کے. فیصل واڈا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں وہ ان کے لیے وہاں پہ جیل کے اندر ایکسرسائز مشین لگا دوں گا, اور ان کو بٹھانے کی بھی پکا ہی بٹھا دیں گے وہاں. ویڈیو اس پہ زوم آنی باتیں بھی ابھی وسائل مطلب زوم آنی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو پھیٹا لگاؤں. ریلوے کے وزیر بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس منیچرز نیوکلیئر ویپن ہے, نیوکلیئر آپشن استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب پھر آپ آ جائیں مراد سعید کے بارے میں, وہ پوسٹ آفس کے ذریعے ہر چیز انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا اپنے ذمہ. وزیر اعلیٰ کے پی ان کا بنتا ہے کہ وہ بات کریں, لیکن ایک تو سارے ٹیم کا چاہے وزیر داخلہ بھی ہوں, ایک دھمکی آمیز تڑی لگانے والا رویہ. ایک ہے کہ اپنے ڈومین میں رہ کے بات نہیں کرتے. مثلا انڈیا کو دیکھ لیں, ان کا وزیر دفاع یا ان کا وزیر خارجہ یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بات کرتا ہے جب پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں. یہاں آپ نے ایک فری فار آل بنایا ہوا. جب اب یہ دھرنے کا معاملہ آیا, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے حکومت کا جو پچھلے 24 یا 36 گھنٹوں میں ایک کورس سے ایک ہی نہیں بجا رہا. کوئی نہ کوئی شرلی چھوڑ ہی دیتے ہیں. اب یہ پرائم منسٹر صاحب کا فرض ہے. اب سائنس اور ٹیکنالوجی کے فواد چودھری صاحب ہیں, وہ ابھی بھی کبھی کشمیر پہ جا کے وہ پہلے مولانا سے پنگا لے لیا انہوں نے, پھر وہ کبھی چلے مولانا سے پنگا لینا تو ان کی
اس میں آتا تھا وہ رویت ہلال کے بارے تھا، لیکن کشمیر سے ان کا کیا تعلق ہے مجھے؟ جی ایسا ہی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر کا کیا تعلق ہے؟ اب پوائنٹ یہ ہے کہ خان صاحب کو چاہیے کہ بھی اپنے وزیروں کو ڈسپلن کریں جی اور خود بھی کسی یعنی یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ کے وہاں مائک ہے اور سارا جو میڈیا ہے آپ کو کوریج دینے کے لیے مجبور ہے، تو آپ جو آئے منہ میں کر کہہ دیں اس کو. اچھا نظامی صاحب آپ کو یاد ہوگا دیکھیں اپنی آپ کا مفاد اس میں جی جی کہ باقی لوگوں کو بھی ڈسپلن کریں، خود بھی کریں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جی جو یہ شیخ رشید صاحب کے پاؤ اور آدھا دو پاؤ کے اٹامک بم والا ایک وہی میں نے چلائے ویپنز کی بات، اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب ایک صحافی نے سوال پوچھا تو آصف غفور صاحب نے کہا تھا یہ سوال میرے قد سے بھی کئی گنا اوپر ہے. یعنی یہ بڑا اسٹریٹجک معاملات ہیں، ایٹ لیسٹ نیشنل سیکیورٹی کے میٹرز ہیں، اسٹریٹجی کے میٹرز ہیں، ان پہ ذرا کچھ خیال کرنا ہوگا. پھر یہ ہے کہ آپ کہیں سے آپ کو کوئی اگر کوئی انفارمیشن ملی ہے صحیح یا غلط، جی آپ کو قومی مفادات کے تقاضا ہے کہ آپ نیوکلیر پروگرام میں تو کوئی ذمہ داری سے غور افشانی کریں. جی بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے. دوسرا آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ سب سے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. نظامی صاحب یہ وزیروں کی آپ نے بات کر دی ہے، کیبنٹ میں سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ وزیروں کی چھٹی ہونے والی ہے، کچھ نئے چہرے آنے والے ہیں. خبر ہے لیکن یہ دھرنے کے شور میں سے واپسی کے بعد جی مطلب ایجنڈے پہ تو ہے، اور بعض وزیر جو ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ہے کہ دے ول بی گیون دی ایکس. اچھا جی دھرنے کے شور نہ پوچھے گا مجھ سے، نہیں میں آپ سے نام پوچھ بھی نہیں رہا نظامی صاحب. دھرنے کے شور ہو جائیں گے ایسے ہی کرنا. ہاں وہ پہلے سے ہی کسی کو بتا دیں گے آپ جانے والے ہیں تو وہ اچھا بھی نہیں لگتا. دھرنے کے شور میں اگر یہ کیبنٹ شفل ہوتی ہے اس کا کوئی امپیکٹ کوئی محرکات گورننس پہ اور معاملات پہ ہوں گے؟ نیا وزیر آئے گا، ظاہر ہے مہینہ تو لگتا ہے معاملات سمجھنے میں. پہلے ہی کوئی کیا گورننس کیا ہے جو متاثر ہو جائے گی وزیر، جو پہلے ہی وزیر اپنا کام نہیں کر رہے، اپنے دفتروں میں نہیں بیٹھتے. جی یہ اب اس وقت آپ کو پتہ ہے حکومت چلا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، جی زلفی بخاری اور ایک اور شخصیت، جی تین لوگ اس وقت باقی بھی ہیں لیکن بنیادی طور پہ یہ تین جو لوگ کی پرسنز ہیں آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں. یہ سی پیک اتھارٹی اچھی بات ہے، ضرورت تھی، پرائم منسٹر صاحب نے چین جانا تھا، بٹ کویسچن کہ وائی صدارتی آرڈیننس. یہ دیکھیں نا، یہ حسن اقبال صاحب نے کہہ تو دیا. جی اب میں آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں. سی پیک اتھارٹی کا جنرل کیا نام تھا ان کا، شریف جو تھے، راحیل شریف جی انہوں نے سب سے پہلے کہا، حالانکہ ایک ادارہ بنا دیتے ٹھیک تو یہ سی پیک میں کم از کم پروگریس جو ہے اس کو مانیٹرنگ تو کرتی رہتی. جمود نہ ہوتا. اب پرابلم یہ ہوا ہے جو چین بھی گئے خان صاحب کہ سی پیک پہ اس حکومت کی دلچسپی نیم درو نیم برو ہے. ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا چین کے علاوہ دوست کون ہے. جی ٹھیک ہے نا، باقی تو فیئر ویدر فرینڈ ہے، یہ کہہ لیں آپ، یہ آل ویدر فرینڈ ہے. اب اپنے کو جی دیکھیں رزاق داؤ تو آن ریکارڈ ہے، جی سلو ڈاؤن کر دیا، کوئی نیا پروجیکٹ نہیں لگا، کچھ معاملہ ایسے ہی ہو گیا. اور جو ون بیلٹ ون روڈ ہے وہ جو چیز ہے وہ چائنا کے لیے بڑی اسٹریٹجک اور اکنامک اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت. جی اب ریلوے پہ جھگڑا یہ ہے کہ وہ جی کہتے ہیں کہ آپ پیسے لگائیں ریلوے کے، وہ کہتے ہیں ہاں چلائیں گے آپ، پیسے ہم لگائیں. اب امریکہ نے ہمیں غنچہ دیا کہ جناب آپ چین تو قرضے دیتا ہے، آپ کو مقروض کر دیں، ہم آپ کو گرانٹس دیں گے. ادھر بھی ہمیں کیا بس کی بتی کے پیچھے لگا دیا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ اب اس پہ آپ نے، اب حالانکہ یہ سی پیک ایسا چیز ہے کہ جس پہ زرداری صاحب کہتے ہیں میں اس کا بانی ہوں، مشرف صاحب بھی ایون کریڈٹ لیتے ہیں. مشرف صاحب تو، لیکن زرداری صاحب تو کئی دفعہ گئے، میاں نواز شریف کو تو وہ یہ لگی ٹھیک ہے، بلکہ کہا کہ دھرنے کے موقع پہ جی کی وجہ سے چینی صدر نہیں آئے، ڈیلے ہو گئے. یہ فیکٹ بھی ہے. تو مقصد ہے کہ کوئی سی پیک کے معاملے میں اگر آپ اتھارٹی بنا رہے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں لائیں، اس پہ قانون پہ بحث کریں جی اور اس کو پاس کر لیں. بالکل. یہ آرڈیننس کا نظامی صاحب یہ بھی ایک جمہوری رویے جو ہیں ان پہ کافی ایک کویسچن مارک آ جاتا ہے. آرڈیننس آپ سی پیک کا ذکر کر رہے ہیں، دوسرا فیز تو پتہ نہیں اکنامک فیز اس کا کب شروع ہونا ہے. سکھر ملتان جو موٹر وے ہے اس کا افتتاح نہیں ہو رہا ہے، اور آج ایف پی سی سی آئی کے عہدیدار ہیں ان کی جانب سے میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے ظاہرہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ وہی لوگ ہیں، کامرس چیمبرز جو ہیں وہ، انہوں نے مطالبہ کیا حکومت سے کہ اس کا افتتاح کر دیں.
اب یہ بھی تو کچھ میسیجز ہیں وہ کمپلیٹ پڑا ہے اس کا افتتاح نہیں ہو رہا. ایک مسئلہ اور ہے نا جی کہ جو پروجیکٹ پچھلی حکومت نے کیے تھے ان کو تاکہ نسیان میں رکھ دو چاہے وہ کمپلیٹ بھی ہو. جی اچھا تاکہ اب ایک ٹائم کے بعد عوام کچھ بھول جائیں تو پھر ان کا افتتاح کر دیا جائے. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.